إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، تحلیل اور تمہید لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کہ جس رب کائنات نے ہم سب کو آج یوم الجمعہ میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد شریف میں جمع فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے دل میں اخلاص پیدا فرما۔ اے الہ العالمین، جو بھی عمل ہم سے ہو اس عمل کو تو مقبول فرما، مبرور فرما، اور اس عمل کے بدلے میں اے الہ العالمین ہماری آخرت کو بہتر فرما۔ اللہ کی تعریف اور تمہید کے بعد لا انتہا درود و سلام ہو محسن انسانیت، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی سیرت، جن کا کردار ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت باعث ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب بھی ہم کوئی عمل کریں، اگر اس عمل کا تعلق دین کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ ہے، امارت کے ساتھ ہے، قیادت کے ساتھ ہے، حکمرانی کے ساتھ ہے، معیشت کے ساتھ ہے، تجارت کے ساتھ ہے، ازدواج زندگی کے ساتھ ہے، معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، ہمیں ہر پہلو میں، ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر شوہر کا کردار دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی شوہر رہا ہی نہیں ہے۔ اگر باپ کا کردار دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دنیا کائنات میں کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر بیٹے کی شکل میں دیکھیں تو آپ جیسے بیٹے کو دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچے کی شکل میں دیکھیں، پھوپھے کی شکل میں دیکھیں، بھائی کی شکل میں دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، کامل انسان، دنیا کائنات میں کوئی دعویٰ آپ جیسا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہم پر اور بھی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے لیے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ریلیجن یا کوئی بھی انسان کسی بھی ذات سے، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی علاقے سے، چاہے وہ عرب سے ہو، چاہے وہ عجم سے ہو، چاہے وہ مغرب سے ہو، چاہے وہ یورپ سے ہو، جدھر بھی کا ہو، ہر ایک انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے
बुज़ुर्ग को, बच्चे को, जवान को, मुज़क्कर को, मुअन्नस को, हर एक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना बनाना है। रब्बे रहमान की कसम, ये कौम मुसलमान जिसने इस्लाम को लाया है वो तब तक मुसलमान हो ही नहीं सकता है जब तक वो अपने किरदार में, अपने गुफ्तार में, अपने कैरेक्टर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा न माने। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। वो अबू जहल, अबू लहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब को कौन नहीं जानता है, जो उनसे बड़े उम्र में, ख़ानदान में उनसे बड़े हैं, उनके नस्ब से आप सल्लम आगे बढ़े हैं। शजरे में नाम अबू लहब का पहले आएगा, लेकिन उसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को नहीं माना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं माना, तो उसको दुनिया में भी जलील और रुसवा होना पड़ा और आखिरत के लिए भी पहले ही कि वो रुसवा है। इसलिए चाहे कोई इंसान बुज़ुर्ग है, चाहे इंसान बच्चा है, चाहे जवान है, और जब बात आ जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर वो निकली हो बच्चे से भी, ये न बताओ, ये न पूछो, ये न सोचो कि ये इस बच्चे की बात है, बल्कि ये सोचो ये बच्चे से निकली हुई बात सबसे आला इंसान, सबसे अरफा इंसान, सबसे अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब इंसान की बात है। उसका तकद्दुस, उसका एहतराम हमारी मजालिस में फुकदान है उसका। हम बात करते हैं मस्जिद में बैठकर, टेक लगाकर, टांगे खिला कर आगे रखकर, लेकिन सुनते हैं बात अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, टस से मस नहीं होती है। वो भी सहाबा है, वो भी एक किरदार है, वो भी एक तारीख है, मोमिनीन की जमात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को आंख उठाकर देख ही नहीं सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ओ ईमान वालो, तुम्हारी बात में आप सल्लम की बात से ऊंचाई और उसमें बुलंदी होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि आपके रसूल की बात आए और आप उसमें उसकी बात से ऊंचा बोल दे, जोर से बोल दे, तो आपके सारे अमाल ज़ाया और बर्बाद हो जाएंगे। और जिस शख्सियत की बात हो रही है ना, इसीलिए मैं कभी कभार कहता हूँ वो बच्चा बड़ा खुशनसीब बच्चा है। 7 साल है, 8 साल है, 12 साल है, 25 साल है, वो 60 साल बुजुर्ग को इमामत करता है। हम उस 8 साल, 12 साल, 15 साल बच्चे को आगे निकालते हैं इमामत के लिए। किस लिए? बुजुर्ग भी उसे बोलता आगे बढ़िए, जवान भी उसे बोलता आगे बढ़िए, मनसब वाला भी बोलता है आगे बढ़िए, मालदार भी बोलता है आगे बढ़िए, हमारी इमामत कीजिए। क्यों? उसके पास वो इल्म है जो अर्श से उतरा है, जो बाकियों के पास नहीं है। इसी फौकियत से, इसी इल्म की रुतबे की वजह से ये इंसान भी मर्तबा वाला हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ हो उसका रुतबा ही कितना ऊंचा हो। इसलिए ज़्यादा ही लंबा हो गया। आप सब की तरफ से, मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से, जवानों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ला इंतहा और बेशुमार दुरूद व सलाम। मुसलमानों, हमें सबसे पहले इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं जो ज़िंदगी में गुजार रहा हूँ, ये सांसें ले रहा हूँ, ये दुनिया के नज़ारे देख रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, सैर व तफरी कर रहा हूँ,
اچھل کود کر رہا ہو، ایک دوسرے کے لیے ہزاروں باتیں بتا رہا ہوں، ایک دوسرے کی ہزاروں باتیں سن رہا ہوں، لیکن اس سارے کام کے دوران میں بزنس مین ہوں تو اچھی بات ہے، میں اہل منصب ہوں تو اچھی بات ہے، میں حکومت میں ہوں تو اچھی بات ہے، میں مامورین میں سے ہوں تو اچھی بات ہے، اور میں جو کچھ بھی ہوں یہ تو سعادت کی بات ہے، لیکن اگر میں مومن نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر میں مومن نہیں ہوں، ایمان والا نہیں ہوں، میں ابھی تک ایمان کی حلاوت کو محسوس نہیں کیا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک اچھا مقرر بننا یہ بڑی بات نہیں ہے، ایک اچھا خطیب بننا یہ بڑی بات نہیں ہے، اچھا امام بننا یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ اچھا بزنس مین بننا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت سارے بزنس مین آپ کو ملیں گے جنہوں نے اعلیٰ مقام حاصل کیا ہوا ہے۔ اچھا منصب پر اقتدار کو حاصل کرنے کے بعد اچھا کردار پیش کرنا یہ بھی آپ کو بہت سارے ملیں گے، یا اس اقتدار کو حاصل کرنا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات ہے میں مقرر ہوتے ہوئے، میں عالمی دین ہوتے ہوئے، میں عامل عبادت گزار ہوتے ہوئے کیا میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں؟ میں تو بولتا ہوں میں عالمی دین ہوں، میں بولتا ہوں میں بہت بڑا عالم دین ہوں، بہت بڑا مقرر ہوں، بہت بڑا واعظ ہوں، بزنس مین ہوں، اہل منصب ہوں، سب کچھ ہو۔ یہ بڑھنا آسان سی بات ہے، یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، یہ ہر ایک بن سکتا ہے، کوشش کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، لیکن مومن بننا یہ بڑی بات ہے۔ مومن بننا یہ بڑی بات ہے۔ کیا میں مومن ہوں؟ پھر مومن کے بعد کیا میں محسن ہوں؟ اس کو جانچنا ہے، اس پر پرکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ آیا میں نے ابھی تک، میں جوان ہو گیا، میں بزرگ ہو گیا، میں 60 سال سے اوپر چلے گیا۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں جو انسان، جو بزرگ 60 سال کو کراس کر لے وہ سمجھ لینا چاہیے میں اس کے بعد اب کرائے پر ہوں، ٹکٹ کٹ چکی ہے۔ یہ تو ایک سیکنڈ میں جو دنیا میں آیا اس کی بھی تو ٹکٹ کٹ سکتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جو انسان 60 سال کو کراس کر گیا، رب کعبہ کی قسم اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے آنگن میں قبر آ پہنچی ہے۔ کب وہ وقت ہوگا جب اس آنگن میں آئی ہوئی قبر میں مجھے ڈالا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے اپنے چہرے پر شک ہو سکتا ہے کہ یہ کیسا کیسا نہیں ہے، مجھے اپنے بیان پر شک ہو سکتا ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کبھی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہے۔ اکثر و بیشتر میری امت کے جو لوگ ہیں ان کے عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ اب جو خوش قسمت ہے وہ انسان، سعادت مند ہے وہ انسان جس کو آج بھی 60 اور 70 کی عمریں مل گئی ہے، مہلت دے دی اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور وہ سب دکھا دیا، وہ سب دے دیا جو وہ لینا چاہتا تھا۔ ارے پھر کیا ہوا؟ ہم نے گناہ کیے، ہم نے چوریاں کی ہو، بدکاریاں کی ہو، شراب میں ملوث رہے ہو، جوئے میں ملوث رہے ہو، جھوٹ میں ملوث رہے ہو، منافقت میں ملوث رہے ہو، یہ سارے کام ابن آدم سے ہو سکتے ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ فلاں آدمی نے وہ گناہ کیا اور میں بچ گیا۔ کوئی بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ صحابیوں میں سے، چاہے وہ تابعین میں سے ہے، چاہے وہ اتباع تابعین میں سے ہے، چاہے وہ اماموں میں سے ہے، چاہے وہ مقتدین میں سے ہے، چاہے وہ عالموں میں سے ہے، چاہے وہ عام انسانوں میں سے ہے، جو بھی ہے، کوئی
کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، سب سے گناہ ہوتا ہے، سب سے گناہ ہوتا ہے۔ اب جب گناہ ہو ہی جاتے ہیں ہم سے، رجوع کی کوشش کرو جوانو۔ یہ اچھل کود، یہ دوڑ بھاگ، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ زلفیں، یہ مستیاں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جوان ہیں، بزرگ ہیں، ادھر واز ہو رہی ہے، نصیحت ہو رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر بات جمعہ پڑھی جا رہی ہے، ہمارے جوان پھر بھی گاڑیاں چلا رہے ہیں، سامنے سے آٹو والے آٹو چلا رہے ہیں، دکاندار دکان کا دروازہ بھی نہیں بند کر سکتے۔ کہاں گئے وہ؟ اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اس دوران جب نماز کے لیے بلایا جائے، جمعہ کی اذان ہو جائے، اس کے بعد جو تجارت ہوتی ہے وہ حرام ہے، تب تک جب تک نماز ادا ہو جائے۔ ابھی آپ دیکھو مسلمان جوان، چاہے وہ ڈرائیور طبقہ ہے، چاہے وہ ملازم طبقہ ہے، چاہے وہ بزنس والا طبقہ ہے، چاہے وہ اہل علم ہے، چاہے وہ بغیر علم کے ہے، اگر وہ اس دوران عمدن قصدن بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے کوئی بھی کمائی کرتا ہے، اس کمائی کو کھانے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، جمعہ کو اذان سے شروع کرو، جمعہ کو آخری 10 منٹ سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز جمعہ نہیں ہے، جمعہ اذان سے شروع ہوتی ہے۔ اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اگر اس کی دلیل لینا چاہتے ہو نا، جب امام ممبر پر چڑھ جائے، جب امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے، دروازے پر بیٹھے ہوئے فرشتے جو کہ آنے والے کو رجسٹر پر نام لکھ رہے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ جوان، خوش قسمت ہے وہ بزرگ جس کو فرشتوں نے اپنے رجسٹر پر اس کے نام سے لکھا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ اگر میرا نام فرشتہ لکھے آتے ہوئے، خوش نصیب ہوں میں، سعادت مند ہوں۔ وہی گھڑی میرے لیے سب سے زیادہ سعادت مندی اور خوش نصیبی کی ہے کہ میرا نام لکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش سے اس فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن جب سے امام منبر پر خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور بند کر کے اوپر نہیں چلے جاتے بلکہ خطبہ سننے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہو، اسی لیے امام کہتا ہے نماز جب کھڑا ہوتی ہے، استووا صفوفکم واعتدلوا بینکم، آپ صفوں کو درست کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کیجئے گا، کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت یہ بھی نہیں ہے، وہ پہلے سے سمجھدار ہونا چاہیے۔ ہمیں تربیت ہونی چاہیے شروع سے، بچپن سے ہی نماز کیسی پڑھی جا سکتی ہے۔ عدل و انصاف کا تعلق یہ بھی ہے کہ آپ کے صفوں میں سب سے عظیم مخلوق فرشتوں کی بھی شمولیت ہوتی ہے۔ کچھ تو خیال کیجئے، کچھ تو خیال کیجئے۔ اس لیے بڑے نصیب والے وہ بچے ہیں۔ میں بچوں اور جوانوں پر اس لیے زیادہ دیتا ہوں، ان کی فضیلت ہے۔ بزرگوں، مایوسی تب ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی ہے تو ہونی چاہیے تب سے، جب آپ بزرگوں کے ہوتے ہوئے آپ کے گھروں میں یا آپ کی مساجد میں بچوں کی شرارتیں پیچھے نہ ہو تو سمجھ لینا کہ ہماری گمراہی اور ہماری بربادی کا جو ہے سما یا موسم یا وقت جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں نا، بچہ شرارت کرتا ہے، کبھی اس کے پیچھے ماں آ جاتی ہے یا کوئی دوسری خاتون آ جاتی ہے، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ ارے یہ تو نماز پڑھ رہا ہے،
اس کے سامنے سے کیوں گزرتے ہو؟ اس کے پیٹھ پر کیوں چڑھتے ہو؟ ارے یہ کیا ہے؟ آپ کے بچوں کی شرارتیں جب تک آپ کے نمازوں کے ساتھ نہیں ہوگی، یہی تو تربیت ہے۔ آج وہ کھیلتے ہوئے، کودتے ہوئے، شرارت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہے، لیکن سنتا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو سن رہا ہے نا۔ آپ کی اٹھنے اور بیٹھنے کی جو تربیت وہ حاصل کر رہا ہے وہ تو آپ کی نماز سے ہی کر رہا ہے، اس لیے اس کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں بچوں کی بات کر رہا ہوں، جوانوں کی نہیں۔ آج کل 7 سال سے اوپر والے بچے کو بھی بچہ سمجھتے ہیں، اور سارے مائیں کہتی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے اب انہیں نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا، ابھی بچہ ہے نا۔ میں بچوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے نواسے، اور کیا نانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش نصیب ہے وہ جوان جن کا نانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواسے حسن اور حسین، اور بھی یہ دونوں آئے، ان میں سے ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں پیٹھ پر چڑھ گئے، سجدے کی حالت میں پیٹھ پر چڑھ گئے۔ رحمت للعالمین، مشفق رسول، اسی لیے نہیں کہتا رحمت للعالمین، اور سارے جانوں کے لیے وہ رحمت بن کر بھیجے گئے ہیں۔ مشفق رسول نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا، اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ جب وہ بچہ ان کے پیٹھ سے نیچے اترا، پھر وہ اپنے سجدے سے اٹھے۔ صحابہ کو کیا پتا ہے پیچھے یہ اتنا لمبا کیوں ہوا؟ کہا آپ نے آج سجدہ کچھ لمبا ہی کیا۔ کہا جب تک یہ میرے پیٹھ پر تسکین اور اطمینان حاصل کرتا تب تک میں لمبا کرتا۔ شفیق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رفیق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے دین کو اتنا سخت اور اتنا مشکل بنا کر رکھا ہے نا، اپنے ہی اپنے فتوے، اپنے ہی اپنی سوچیں، اور اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اور ہمارے رسول تو وہ ہے، خطبہ دیتے ہوئے بچہ رویا اور ممبر سے اتر کر آپ سے نے اس بچے کو اٹھایا۔ مشفق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بزرگ، جوان، سعادت مند، دانش مند تب تک خیر منائے جب تک ہمارے صفوں کے بیچ میں، ہمارے گھر میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بچے نماز کی حالت میں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے شرارت کرتے ہیں نا، ان کو لے آؤ اپنے ساتھ، بھلے ہی وہ شرارت کرے، بھلے ہی وہ آپ کے آگے سے جائے، ان کے آگے سے جانے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ کس نے کہا نماز ٹوٹتی ہے؟ کسی کے جانے سے بھی، آپ کے یہاں ادھر صفوں کے بیچ میں گزرنے سے بھی کسی کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نمازی کے سامنے سے نہیں گزرو۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے تو 40 سال آپ کھڑا رہیں گے، لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزریں گے۔ یہ تو اس گزرنے والے کو تلقین ہے کہ آپ کو نہیں گزرنا ہے، لیکن یہ کہاں ہے کہ اگر گزر گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ ہمارے یہ افسانے، ہماری یہ بناوٹ، دین میں اپنی سوچ کو ایڈ کرنا، یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اور گزرنے والے کو تلقین کیا آپ نے کہ آپ کسی نمازی کے سامنے سے نہیں گزرو، اگر گزرے تو نمازی والوں کو یہ بھی حکم ہے اگر آپ کے پاس سے گزرا اپنے ہاتھ سے اس کو روک دو، اپنے ہاتھ سے اسے روک دو۔ ہمارے یہاں تو کوئی ایسے روکے گا اس کو دوسرا ٹھوک دے گا۔ یہ کون ہوتا ہے مجھے آگے سے روکنے والا؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا اٹھے گا وہ فتوی لگا دے گا، وہ اس نے نماز میں حرکت کی، اس کی نماز ہی ٹوٹ گئی۔ تیسرا اٹھے گا، نہ جانے بہت سارے لوگ، اکثر جوان ابھی سوچتے رہتے ہیں، مجھے بھی کبھی کبھار سوال کرتے رہتے ہیں، آج یہ موقع مل گیا، میرے ذہن میں آ گیا۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، یار ہم نے دیکھا کعبہ میں امام کعبہ نماز پڑھتا ہے اور صفے کی صفیں چلتی رہتی ہے، کیا ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی ہیں؟ آپ لوگوں میں نے بھی دیکھا ہوگا کہ صفیں لگی ہے، بیچ میں سے لوگ آتے اور جاتے، آگے نئی صف لگاتے، چلتے چلتے آگے اور صفیں بنتے جا رہے ہیں، لیکن آگے سے گزرتے ہوئے وہ چلتے جا رہے ہیں۔ ارے ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی۔ اگر وہ نمازیں نہ بھی ٹوٹے
کیا ان کو یہ تلقین نہیں ہے کہ وہ نمازیوں کے سامنے سے نہ گزرے؟ کیا وہ اہل علم نہیں ہے کہ وہ ان کے آگے سے گزرتے؟ ارے وہ اہل علم ہے اسی لیے جاتے ہیں، وہ اہل علم ہے اسی لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام نمازیوں کا سترہ ہوتا ہے۔ جب امام نمازیوں کو نماز پڑھا رہا ہے، اب کسی کی نماز ٹوٹنے والی ہے ہی نہیں۔ امام تمام مصلیین کے لیے سترہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کو سترہ بنایا ہے۔ اب اگر گزرے گا بھی کوئی بھی نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ اگر میں انفرادی طور پر نماز پڑھوں نا تو مجھے آگے سترہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی گزرے تو میری نماز میں کچھ نہ ہوگا، لیکن جب میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو وہی سترہ میرا امام ہے۔ اب اگر نماز سے کوئی گزر گیا تو اس کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل اور ایک ہے، اگر گزرنے والا بھی چلے جائے اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سترہ ہے نا سامنے امام۔ ایک دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے، اگلی صف میں کوئی انسان ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے حالت نماز میں، وہ نماز کی حالت میں اس بغیر وضو ہی نماز پڑھے گا؟ نہیں، اس کو وضو کرنے کے لیے نئے سرے سے وضو کرنے کے لیے باہر نکلنا ہے اور وضو کر کے پھر میں نماز میں شامل ہونا ہے، یا اگر ہو بھی گئی تو اس سے آگے نماز کو بڑھانا ہے جہاں اس نے نماز چھوڑی ہے، یعنی جس جگہ اس کا وضو ٹوٹا ہے وہاں سے آگے نماز دہرانی ہے۔ گو کہ اب جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ کہاں سے جائے گا جبکہ صفیں پوری لگی ہوئی ہے پیچھے؟ نہ صرف اس کو وہاں سے نکلنے کا حکم ہے بلکہ آپ سب نے کہا اس کو نکلنے کے لیے جگہ بھی دے دو، اس کو نکلنے کے لیے جگہ بھی دے دو۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ہم پیچھے سے ایک آدمی کو پیچھے کھینچتے ہیں تو نماز میں خلل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ نہیں، کیسے ٹوٹتی ہے؟ یہ تو نماز کی ایک مجبوری ہے، نماز کی ایک علامت ہے۔ ابھی جب اس کے لیے آپ پورا راستہ چھوڑیں گے، جگہ چھوڑیں گے تو آپ کو حرکت نہیں ہوگی۔ یہ نماز کی سبب میں سے ایک سبب بنا، اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا تو حرکت نہیں کرنی تھی، اب ٹوٹا نا۔ اور دوسری بات، کھینچنے کا جو حکم ہے وہ اس طرح سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود آئے، آپ کے بائیں سائڈ جو ہے کھڑا ہو گئے، آپ کے نماز پڑھا رہے تھے اور بائیں سائڈ کھڑا ہو گئے، آپ سب نے ان کو پیچھے سے کھینچا اور اس سائڈ لے آئے، کھینچ کر ہی تو لایا نا ان کی نماز، لیکن دوبارہ دہرائی نہیں، وہ کھینچ کے لایا اور اس سائڈ رکھ دیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گو کہ اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اکیلے انسان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اکیلے انسان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، جوانوں اور بچوں پر میں اس لیے زیادہ فوکس کرتا ہوں یا زیادہ نام لیتا ہوں، یہ اس لیے کہ آپ کی زیادہ قدر ہے، آپ کی زیادہ اہمیت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کی نہیں ہے، بزرگوں کی نہیں ہے۔ کئی جوان، میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا، ارے جوانوں، بچوں اپنے ماں باپ کی جھریوں کی طرف، ان کی کم ہمتی کی طرف، ان کی کمزوری کی طرف نہیں جاؤ۔ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں آپ کی جنت ہے، اگر باپ ہے تو دروازہ آپ کے جنت کا دروازہ آپ کا باپ ہے، آپ دروازے کو کھولے بنا جنت میں جا ہی نہیں سکتے ہو، دروازے کو کھولے بنا جنت میں جا ہی نہیں سکتے ہو۔ مت بھولا یہ کہ وہ 20 سالہ جوان تب تھا، آج نہیں ہے، لیکن جب وہ تھا وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ طاقتور، قوت الجسم اس کے اندر پایا جاتا تھا، وہ ہم سے زیادہ مضبوط، چلنے میں، پھرنے میں، کودنے میں، بھاگنے میں، بولنے میں ہم سے آگے تھے۔ لیکن یہ بڑھاپے کی علامت ہی ہے۔ لیکن بڑھاپے کی ایک فضیلت بتا دوں، جوانوں یہ نہ سمجھو کہ آپ کی فضیلت ہے، بزرگوں کی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر امامت کا مسئلہ آئے تو کسے امام کے لیے بڑھاؤ گے؟ بہت بڑا فتنہ ہے آج کل یہ، ایک بولتا ہے مجھے ہی امام ہونا چاہیے، دوسرا بولتا ہے مجھے ہی ہونا چاہیے۔ فتنہ اگر لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ اس لیے، ایک دن ایسا ہوا
یہ تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے. میرے آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا اور اس کو اپنے دل میں محفوظ کر کے رکھا. جب سوال پوچھا گیا یار آپ تو امامت اس عالم، آپ کے پیچھے 5 عالم دین ہیں لیکن آپ اس کو خطبے کے لیے آگے بڑھنے نہیں دیتے ہو، آپ اسے امامت کے لیے آگے بڑھنے نہیں دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اور آپ نے کچھ پڑھا ہی بھی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم آپ کی سورہ فاتحہ بھی درست نہیں ہے. آگے سے جواب آتا ہے. میں نے 29 اسٹیٹوں کا میں نے دورہ کیا ہے. میں کوئی ایسے ویسے معمولی ایسا انسان نہیں ہوں. یہ جہالت والی باتیں ہمارے ہاں ہوتی ہے. پھر کسی نے پیچھے سے پوچھ لیا آپ نے 29 اسٹیٹ گھوما ہے، کس میدان میں، کس کردار میں، کس عمل سے؟ وہ نہیں بتاؤں گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہ رکھتا ہے جو قرآن سب سے زیادہ جانتا ہے. اگر بچہ جانتا ہے اس کو نکالو، جوان جانتا ہے اس کو نکالو، بزرگ جانتا ہے اس کو نکالو. قرآن جو سب سے بہترین پڑھنا جانتا ہو. اس کے بعد اگر بہت سارے ہیں جو قرآن اچھا پڑھتے ہیں، یہ جج کرنا مشکل ہے کہ کون سا اچھا پڑھتا ہے. سبھی تو اچھے پڑھتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پر دیکھو تم میں احادیث کا علم کس کے پاس زیادہ ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں اور سنت کو بھی حدیث کہتے ہیں. قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں اور سنت کو بھی حدیث کہتے ہیں. قرآن سے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن سے میں نے دلیل دی. اس کے بعد حدیث کا علم جس کے پاس زیادہ ہوگا اس کو امامت کے لیے بڑھاؤ. اب اگر یہ بھی جج کرنا مشکل ہے، بہت سارے جوان ہیں، بزرگ ہیں جو احادیث کا علم بھی بہت سارا جانتے ہیں، یہ پتہ کرنا مشکل ہے یہ زیادہ جانتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے، پھر کسے نکالے؟ پھر اس سے نکالو جو آپ میں سب سے زیادہ ان میں سے بزرگ ہوگا. تو بزرگ کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ امامت کے لیے بزرگ کو نکالنا ہے تب جب بہت سارے بزرگ ہوں اور وہ سارے بزرگ قرآن کا علم بھی جانتے ہو، حدیث کا علم بھی جانتے ہو. ان میں جو زیادہ بزرگ ہوگا اس کو آگے نکالو. اور ایک بات ہے، اکثر یہ 3 چیزیں تو بولی جاتی لیکن چوتھی چیز بھی ہے جو بہت کم بولی جاتی ہے. وہ یہ ہے اگر بہت سارے بزرگ بھی ہیں یہ بھی مشکل ہے، یہ والا بڑا ہے وہ والا بڑا ہے، زیادہ مناسب پتہ ہی نہیں چل رہا کون سا زیادہ بزرگ ہے، کون سا زیادہ عمر رسیدہ ہے. تو پھر آپ دیکھو کہ ان میں سے کوئی ہے جس نے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے ہجرت کی ہے. کفر کے بلد کو، کفر کے ٹھکانے کو، کفر کی جگہ کو، کفر کے ملک کو چھوڑا ہے اور اسلام کے لیے ہجرت کی ہے. تو جس نے ہجرت اسلام کے لیے کی ہے اس کو آگے بڑھاؤ. تو اس لیے بزرگ کی بھی فضیلت ہے، بچے کی بھی فضیلت ہے، جوان کی بھی فضیلت ہے، لیکن صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. جو کام لیکن جوانی میں کرو گے وہ کام بزرگی میں اور بچے کی عمر میں ہو نہیں سکتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو یہ جوان اکثر جوان مستیوں میں، گھومنے پھرنے میں، چلنے پھرنے میں اور نہ جانے کن کن خواہشاتوں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. اسی لیے میں جوانوں کو کرتا ہوں یہ مستیاں، یہ گھومنا پھرنا، یہ اچھل کود، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ ہم اس طرح کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزاریں گے. یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے. آپ کو اور مجھے یہ سمجھنا چاہیے، اس کی فکر رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے ہی غنیمت جان لو. ان کی قدر کرو، ان کی قیمت کرو، اس میں وہ کام کر دو جو اس کے بعد پھر افسوس نہ کرنا پڑے. پہلی چیز جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے یہ شبابک قبل حرمک. شبابک قبل حرمک. جوان اپنی جوانی کو غنیمت جانے بڑھاپے سے پہلے. جوان اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے ہی غنیمت جانے، اس کی قدر کرے، اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھے.
ہم نے جوانوں کو نہیں دیکھا ہے۔ جوانوں، آپ کے جوانی کا آپ کو حساب لیا جائے گا، آپ کے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ایک سائیڈ میں مصعب بن عمیر کھڑا ہوگا، اپنی جوانی کا حال پوچھے گا، میں نے اپنی جوانی میں دولت بھی پائی، شہرت بھی پائی، میں مکہ کی سب سے زیادہ خوبصورت خوشبو کو لگایا کرتا تھا، میں دن میں 4 کپڑے چینج کیا کرتا تھا۔ جوانوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ 4 کپڑے دن میں چینج کیا کرتا تھا، سب سے زیادہ امیر مانا جاتا تھا، میرے مکہ میں سب سے بہترین شہر میں سب سے زیادہ مشہور انسان میں تھا۔ لیکن میں نے جب اسلام کو پایا، میں نے جب اسلام کو حاصل کیا، میں نے جب مسلمان بننا چاہا، تو مجھے وہ شہرت، وہ میری دولت بھی مجھ سے چھین لی گئی، میری دولت بھی مجھ سے چھین لی گئی، اور وہ میری خوشبو بھی مجھ سے چھین لی گئی، میرا نام بھی مجھ سے چھین لیا گیا، میرے جسم کے لگے ہوئے کپڑے بھی مجھ سے چھین لیے گئے۔ تصور کر سکتے ہو ایک انسان جو علاقے میں، جو شہر میں سب سے جدید شہر، سب سے پرانا شہر، اس کے سب سے مشہور انسان کو اتنا ذلیل اور رسوا کر دیا جائے کہ اس کے بدن پر پہنے ہوئے کپڑے بھی اس کے چھین لیے جائے، اس بات پر کہ آپ کو اسلام ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، آپ کو مسلمان نہیں بننا ہے۔ لیکن یہ وہ جوان ہے، یہ کل قیامت کے دن رب کعبہ کی عدالت میں کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں وہ شخص، میں نے اپنی جوانی میں یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی تیرے اسلام کو زندہ اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی کے لیے یہ سب کچھ کھو دیا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ دوسرا شخص کھڑا ہوگا حنظلہ کی شکل میں نے اپنی جوانی کو اللہ تیرے راستے میں جو ہے قربان کر دیا، اور آپ کا فضل دنیا میں ہی آیا، مجھے میرے لیے، میرے غسل کے لیے تو نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ لیکن اگر میری اور آپ کی جوانی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے، اگر نہیں پوچھے گا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم کل قیامت میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، نہ جنت کی طرف نہ جہنم کی طرف، جب تک ان سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ 5 سوال کرنے سے پہلے اس کے قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ کون سے پہلے 5 سوال؟ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، اے عمر رسیدہ لوگو، عمر گزارنے والوں، اپنی زندگی، اپنی اس دولت یا اپنے اس فراوانی پر خوش نہ ہو جاؤ۔ ان عمرہ فیما افنا، ہماری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ تم نے اپنی عمر کو کہاں پر لگایا؟ اگر دن کی اوقات نکالیں گے ہم، 12 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ یہ پوری جماعت پیچھے تک بیٹھی ہے، جوان بزرگ بچے سارے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کتنے جوان ہیں، کتنے بزرگ ایسے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھی ہے؟ اگر میں ہاتھ کھڑا کروں وہ تو اخلاقی طور پر جرم ہے، اس کی اجازت تو کسی کو نہیں ہے، لیکن دل میں تصور کرنے کی ضرورت ہے، خود ہی مشاہدہ کرو، خود ہی حساب لگاؤ۔ کوئی جوان ہے کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت امام کے ساتھ پڑھی ہو؟ کتنے بزرگ ہیں؟ ابھی تو بہت سارے دکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ قرآن جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کوئی بچہ، کوئی جوان، کتنے ایسے بچے ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے صبح فجر کے جمعہ کے دن صبح آج سورہ کہف کی تلاوت کی ہے، جس کی فضیلت آپ جانتے ہو۔ ذرا کتنے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہماری ہدایت کے لیے کا ذریعہ ہے، ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے، ہماری شناخت کا ذریعہ ہے، ہماری پہچان اس سے ہے۔ آپ بتائیں کہ ہم نے اس کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ ہم
کتنی بار اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں. تم بحیثیت مسلمان ہی خود سے پوچھو, اپنے آپ سے سوال کرو, اپنے نفس سے سوال کرو, میں نے اس قرآن کریم کو کتنی بار تلاوت کیا. تجرباتی طور پر اگر دیکھا جائے, جب سے یہ فتنہ ہمارے پاس موبائل کی شکل میں آیا ہے, آپ سسم کی وہ پیشن گوئی برابر سچ ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن کو چھینا جائے گا مسلمانوں سے, یا پھر قرآن پڑھنے والے پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے اترے گا ہی نہیں. آج بھی ہم 60 سال 70 سال 80 سال ہونے کے بعد بھی الحمدللہ رب العالمین اس کی تفسیر, اس کے معنی اور مفہوم کوئی نہیں سمجھتے ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ یہ تو وہی بات ہو گئی, ہم قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کو جو کہ ہم آئے روز ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ نام کیوں پڑھا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تفسیر کیا ہے, جو ہم کھانے میں بھی پڑھتے ہیں, وضو کرتے وقت بھی پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے وقت بھی پڑھتے ہیں. اس میں رحمان اور رحیم ہم معنی ہے کہ نہیں؟ رحمان کا معنی بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالی مہربان ہے, رحیم ہے, اور رحیم کا معنی بھی وہی ہے. پھر یہ دو نام لینے کی ضرورت کیوں اللہ کو پڑی؟ رحمان کی بھی اور رحیم کی بھی دونوں صفتیں اللہ کے پاس ہے, رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے, یہ دونوں ہم معنی ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ان دو معنوں میں, ان دو ناموں میں فرق کیا ہے. آج میں بتا دیتا ہوں, اسی پر اتفاق کر دیتی ہے. رحمان اور رحیم یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں. رحمان کے صفت سے, یہ جو رحمان صفت ہے اللہ کے پاس, یہ عام صفت ہے, عمومی صفت ہے. یہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت کے ذریعے سے پورے دنیا کے اندر جو اسلام کو قبول کیا یا نہ کیا, جو مومن ہے یا نہیں ہے, چاہے منافق ہے, چاہے مشرک ہے, چاہے کسی بھی کوئی بھی انسان ہے یا کوئی بھی جانور ہے, کوئی بھی ہے جس نے اللہ سے بغاوت کی, اللہ کے رسول سے بغاوت کی, یا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑا ہوا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے, جس بھی قسم کا انسان ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رحمان کی صفت سے اس پر مہربان ہے. آپ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی منافق کو کھانا بند کیا, پانی بند کیا, سواریاں بند کی, انعامات بند کیے. اگر بارش آتی ہے سب کے لیے, اگر چارہ اگتا ہے تو سب کے لیے, اناج اگتا ہے تو سب کے لیے. یہ رحمان کی صفت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر مہربان ہے. لیکن رحیم والی صفت خاص قیامت کے دن محشر کے میدان میں, قیامت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم کی صفت سے صرف مہربان مومنوں پر ہوگا. وہاں پر دوسروں کے لیے قہار ہوگا, جبار ہوگا, عذاب دینے والا ہوگا, شدید غصے میں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے, جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا, جنہوں نے منافقت کی. اس قیامت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان کی صفت سے نہیں, رحیم کی صفت سے صرف مومنین کے لیے, ایمان والوں کے لیے مہربان ہوگا, باقی کسی کے لیے مہربان نہیں ہوگا. ایمان والے کے لیے اتنا مہربان ہوگا کہ آپ سب نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, اس کو بھی سزا, جزا, عذاب دینے کے بعد اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. تو ایمان والوں کے اوپر قیامت کے دن رحیم کی صفت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان ہوگا, اور رحمان کی صفت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا والوں کے لیے, چاہے وہ جس بھی طبقے سے جیسے بھی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کی جو ہے توفیق دے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے لیے شافی اور کافی بنائے, قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو بھی عمل ہم کرتے ہیں دنیا کے اندر, اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عمل ہم سے قبول فرمائے. اے الہ العالمین, جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما,
جو بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ فرما، جو بھی محبین و محسنین اس توحید کے قلعے کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اے الہ العالمین تو ان کی، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبر کو جو ہے جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے الہ العالمین جو زندہ ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں تو ان کو ہدایت نواز، اے الہ العالمین ان کو ثابت قدم رکھ، ان کو دین پر قائم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔